رمضان المبارک کا پہلا عشرہ گزر چکا اور دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کی طرف ہے۔ اس کے بعد تیسرا عشرہ اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے زندگی عطا کی تو ہم تیسرے عشرے کے اندر بھی داخل ہوں گے، اور تیسرا عشرہ بڑی برکتوں اور رحمتوں اور تمام تر وسعتوں کو لے کر انشاءاللہ العزیز ہماری طرف متوجہ ہونے والا ہے۔ تو تیسرے عشرے کے اندر جہاں روزے کی عبادت ہے، تراویح کی عبادت ہے، وہیں پر ایک تیسری عبادت ہے اعتکاف کی۔ اور تیسرا جو عشرہ ہے اس کو وہ کچھ اہمیت حاصل ہے کہ وہ دو پہلے عشروں کے اندر اہمیت نہیں ہے، کیونکہ تیسرے اور آخری عشرے کے اندر اعتکاف کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ گناہوں کی سب سے زیادہ مغفرت آخری عشرے میں کی جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر جیسی جلیل القدر راتیں ہمیں اس عشرے کے اندر نصیب ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے بہت زیادہ افضلیت والا، بہت زیادہ اہمیت والا، بہت زیادہ فضیلت والا عشرہ ہے۔ تو اعتکاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ بس اوقات ہوتا ہی ہے امت کے اندر زیادہ تر توجہ اور نظر اس طرف دوڑاتی ہے کہ جس طرف سب سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ جو حکم یہ ہماری طرف متوجہ ہے، آیا ہم سے پہلے بھی کسی اور کی طرف متوجہ تھا یا نہیں۔ جیسے روزے کے اندر جب روزے کی فرضیت ہوئی تو جب روزہ فرض کیا گیا تو اللہ کریم نے اس اشکال کو پہلے سے ختم فرمایا کہ مسلمانوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کے پہلی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ اسی طرح جب اعتکاف کی باری آتی ہے تو اعتکاف کے حوالے سے بھی اللہ کریم پہلے سے ذہن سازی فرماتے ہیں کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ۔ فرمائے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حکم دیا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کو کہ وہ میرے گھر کو پاک اور صاف کریں۔ کن کے لیے؟ للعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور اسی طریقے سے میرے سامنے سربسجود ہونے والوں کے لیے۔ اور اسی طریقے سے آپ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ دیکھیں کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وہاں بھی اعتکاف کے حوالے سے یہاں ایک آیت ذکر ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں سے ملاقات نہیں کر سکتے اس حالت میں کہ تم جب مسجدوں کے اندر اعتکاف کیے ہوئے ہوتے۔ تو اعتکاف ایک بہت اہمیت والی سنت ہے، تو اس اہمیت والی سنت کو مکمل کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو زندہ کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو بندہ میری کسی ایسی مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے فتنے کے زمانے کے اندر تو اس کو 100 شہیدوں جتنا اجر ملتا ہے۔ یہ پرفتن زمانہ ہے، طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے سامنے سے یہ سانپ ڈسنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان تمام تر فتنوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حبیب کی سنتوں کو زندہ کرنا بہت اہمیت کے حامل ہے۔ تو اعتکاف کے حوالے سے فرمائے کہ اعتکاف 3 طرح ہوتا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ ایک اعتکاف وجوبی ہوتا ہے، ایک اعتکاف مسنون ہوتا ہے، اور ایک اعتکاف مستحب ہوتا ہے۔ اعتکاف مسنون تو وہی ہے کہ آخری عشرے کے پوری 10 دن اللہ کے لیے مسجد کے اندر اعتکاف کر لینا اور اعتکاف کی نیت سے رک جانا، روزے کی حالت کے اندر پورے عشرے اعتکاف کرنا۔ اور اسی طریقے سے فرمائے کہ واجب جو ہے، واجب وہ ہے کہ کسی بندے نے نظر مانی، منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا
میں کامیاب ہوں گے کسی بھی چیز کے اندر تو 2 دن 3 دن 4 دن اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف ہے وجوبی۔ اور اعتکاف مستحب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان جیسے مسجد میں داخل ہو، جب تک ہے مسجد کے اندر اس وقت تک کی نیت کر لے کہ میں اعتکاف کی نیت سے ہوں، تو اس کو اس پہ ثواب ملتا رہے گا۔ یہ اعتکاف کی 3 سنتیں، سب سے اہم ترین جو سنت ہے اعتکاف کی جو صورتیں ہیں ان میں سب سے اہم ترین یہ ہے کہ سنت والی کہ آخری عشرے کا پورا اعتکاف کیا جائے۔ اس اعتکاف کی برکت سے اللہ کریم کتنے اعمال سے اور کتنے ثواب سے ہمیں مالا مال فرماتے ہیں، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ اس طرح کہ جب بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اعتکاف میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے سمجھو کہ گھر کی چوکٹ کو پکڑا ہوا ہے اس نے۔ دنیا کا اصول اور ضابطہ ہے کہ جب کسی کے ہاں کوئی بھیک مانگنے جائے، قرضہ لینے جائے، کسی سے کچھ طلب کرنے جائے تو اس کے دروازے پہ بیٹھا کرتا ہے، اس کی چوکٹ پہ وہ اپنے آپ کو بالکل دوزانو کر کے بٹھا دیتا ہے، سامنے والے کو رحم آتا ہے، تھوڑا وہ اپنے کرم و نوازش کرتا ہے، اپنا فضل دکھاتا ہے، پھر اس کے سامنے ساری چیزیں نچھاور کرتا ہے جو کچھ بھی اس کے پاس ہوتا ہے، جس شخص کے پاس وہ جاتا ہے۔ دنیاوی ضابطہ یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کریم تو آپ کو پتہ ہے مالک الملک ذو الجلال والاکرام ہے۔ اللہ کے ہاں ضابطہ یہی ہے کہ جو بندہ اس طرح گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے سامنے میرے سامنے پیش ہوتا ہے تو میں اس بندے کو بڑا ہی پسند کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو عاجزی بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو بھی بندہ اللہ کے لیے عاجزی انکساری اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اللہ کریم اس کے درجات کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب بندہ اعتکاف میں بیٹھتے ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی چوکٹ پہ اس نے اپنے قدم کو رکھ دیے، اپنے پاؤں کو جما دیے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، پورا عشرہ کہ ربا میں جب تک یہاں سے اٹھوں گا نہیں، جب تک یہ میں جو بھیک لے کر آیا ہوں اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، جب تک آپ معاف نہ کرتے میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں۔ تو اعتکاف کی برکت ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کے در پر ہوتا ہے، اللہ سے بار بار رو رہا ہوتا ہے، اللہ سے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جستجو کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، نفلوں کی کثرت کرتا ہے۔ ساتھ میں فرمایا گیا نوافل کی کثرت آدمی کو بہت زیادہ مل جاتی ہے۔ فارغ آدمی ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت میں لگا رہتا ہے، قرآن کی تلاوت۔ پھر تیسرے نمبر پر فرمایا کہ لیلۃ القدر جیسی جلیل القدر جو راتیں ہیں وہ اس کو مل جاتی ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا تحروا، کہ تلاش کرو لیلۃ القدر کو فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ فرمائے کہ طاق راتیں جو ہے رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہیں ان کو اچھی طریقے سے تلاش کرو۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے ایک بنی اسرائیل کے نوجوان کا واقعہ ذکر فرمایا، کہا کہ ایک بنی اسرائیل کا نوجوان تھا کہ جس نے 80 سال جہاد کے اندر لگا دیے، اور 80 سال تک اس نے جہاد کے اندر اپنے آپ کو لگا کے رکھا، اتنی بڑی فضیلت اس نے پائی۔ صحابہ کرام سن رہے تھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، ان کی تو عمریں لمبی تھی، وہ تو اس چیز کو پا سکتے تھے، ہماری تو اتنی لمبی عمریں نہیں ہیں، ہم کیسے اس کو فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اس وقت یہ سورۃ القدر نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات کے اندر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اس کی تفصیل بتائی، سوال کر پھر اللہ نے اس کا جواب دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر جو ہے نا وہ فرمائے کہ 1000 مہینوں سے بڑی رات ہے، بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ اور یہاں پر علماء اس کے بلکہ فقہا اس کی ایک تفسیر نکالتے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، تو 1000 مہینے کے کتنا سال بنتے ہیں؟ فرمایا کہ 83 سال بنتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں کو ایک رات ایسی دیے کہ جس کا ثواب 83 سال سے بھی زیادہ ہے۔ خیر فرمایا خیر من الف شہر فرمایا۔ تو ایک رات اگر کسی بندے کو مل جائے، صحابہ کرام اشش کر بیٹھے اللہ اکبر سے، کہ یہ فضیلت ہے مسلمان کے لیے، یہ فضیلت ہے امت مسلمہ کے لیے۔ تو یہ طاق راتیں بھی اعتکاف کے اندر ہمیں مل جاتی ہیں، طاق راتیں بھی مل جاتی ہیں، صلاۃ التسبیح کی
کثرت بھی مل جاتی، نوافل کا اہتمام بھی ہو جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو جاتی، ساتھ ساتھ بکواسات، اعتراضات، لا یعنی چیزوں سے بھی آدمی بچ جاتا ہے۔ باہر جو گندگیاں ہیں، روڈوں پہ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، اس سے بھی ہماری حفاظت ہو جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ میں ہمارے ہاں المیہ گندہ یہ ہے کہ آخری عشرے کو ہم شاپنگ سینٹر اور شاپنگ کے نام لگا دیتے ہیں۔ آخری عشرہ بس ہونا، اللہ نے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ طاق راتوں کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور ہم کہتے ہیں ہم کپڑے تلاش کر رہے ہیں، ہم چپلیں تلاش کر رہے ہیں، ہم شاپنگ کر رہے ہیں۔ یہ شاپنگ تو رمضان سے پہلے ہی کر لینی چاہیے مسلمان۔ جیسے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ مسلمان کا یہ سیزن کا مہینہ ہے۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے نہیں یہ تو جو ہے نا یہ میمن کے سیزن کا ایک مہینہ ہے، میمن حضرات کے سیزن کا مہینہ ہے۔ میں نے کہا نہیں ایسے آپ نسبت غلط نہ کریں۔ کہنے لگا آپ دیکھیں جہاں بھی دیکھیں میمن حضرات آپ کو ملیں گے، زیادہ تر اس کی طرف توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو اٹھ کر لیلۃ القدر کے اندر فرمایا مجھ سے مانگو، رات کو فرمایا کہ میمن حضرات کھڑے ہو کر میں ایسی بات کرنے لگوں کسی کی بات نقل کرو، ناراض نہیں ہونا۔ اگر ہمارے میمن حضرات یہاں تشریف فرمائے یہ سب کے ساتھ ہے، وہ تو خالی ایک مشہور ہو گئے کہ کاروباری حضرات آپ دیکھیں نا راتوں کو 3 4 5 بجے تک دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، آخری عشرے تک، آخری رات تک بیٹھے رہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے مسجد میں کبھی دیکھنا کہ کتنے بندے آئے ہوئے مارکیٹ والے۔ تو اس لیے میرا عزیزو، اللہ کریم نے ہمیں بہت بہترین ماہ مبارک سے نوازا ہے، ساتھ ساتھ میں ایک ایسا عشرہ آنے والا ہے کہ جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو اس عشرے کی فضیلت کے جو ہمارے سامنے جب آ گئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اعتکاف کے اندر بیٹھے، ہر مسجد کے اندر اعتکاف کی ترتیب ہو، اعتکاف کے اندر جو جس محلے سے تعلق رکھتا ہے، جس مسجد سے، اس مسجد کے اندر اعتکاف کم از کم 5 افراد گھر کے اندر ہیں جیسے مرد حضرات، ان میں سے 2 افراد ایک تو کم از کم بیٹھے۔ ایسی نیت ہم یہاں سے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہم میں سے کوئی ایک فرد تو لازمی بیٹھے گا ایک شخص، لیکن پورے گھر والوں کو ثواب ملے گا۔ ہر ایک بندہ اس کے فکر میں لگا ہوگا، کبھی کچھ کھانے کا سسٹم کرنا ہے، کبھی افطاری کا کرنا ہے، کبھی کچھ کپڑے دے کر آنے، کبھی کچھ لے کر آنا ہے، فکر میں لے کرے گا ہر ایک ساتھی۔ خدا کی قسم فکر کی بنا پر اللہ کریم فرمایا کہ ان تمام کو ثواب دیں گے۔ جیسے ہمارے تبلیغی جماعت میں ہم فرماتے ہیں نا ہمارے بزرگ کہ ہم یا پاکستان میں کسی بھی جگہ بیٹھ کر کسی کی فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پورے عالم میں اس کے اثرات کو فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے فکر گھر کے اندر کسی کی ہو رہی ہوتی ہے، اعتکاف والے کی، اللہ تعالیٰ اس اعتکاف والے کی فکر کرنے کی بنا پر ہمارے ہی افراد میں سے آئندہ سال زیادہ تیار کر دیتے ہیں۔ خواتین میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ 10 دن لگا کر آئے، کیا اس کے چہرے پہ انوارات ہیں، تجلیات ہیں، نورانیت ہے، وجہ اس کی ہے کہ بڑے محبوب ترین ماحول میں رہا ہی۔ تو اس لیے ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے اگر توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ ہم میں سے بھی ہر ایک شخص یہ کرے گا اپنے کسی نہ کسی ایک فرد کو تیار کرے، مسجد کے اندر اعتکاف میں بٹھائے۔ اگر آپ نہ بھی بیٹھے، آپ نے کسی کو تیار کر دیا، انشاءاللہ العزیز آپ کو پورا کا پورا ثواب ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا، رہبری کرنے والا، راستہ دکھانے والا اسی طرح ہے جیسے کہ نیکی کرنے والا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔